مدے مگرتے کدے بچتا نہیں جھوٹا جنہ بھی چادر چلاک ہوئے پنجاں بارہ چودہ بھی نظر چکتا نہیں تینا مقبول بہندے استاد بن تے فرق جان دے ہیرے تے کچھا نہیں کتے بونگ دے رہن ہزار سجن کدے آٹا پنجاں دے منن والے کا گھٹتا نہیں نعرہ حیدری جی سماعت کیجئے گا خطیب آل محمد علامہ عدیل زہری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من خیر ربیتین الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات وارتاج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیات والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم لعلکم تتقون صلوات امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند درود کی تلاوت کیجیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند درود کی تلاوت کیجیے عزیزان محترم صاحبان گرامی قدر صاحبان فہم و فکر میں نے اس مقدس طاہر اور پاک مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ نمبر 21 اور 22 کو سرنامہ سخن قرار دیا توجہ ہے سارے صاحبان فکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو نہایت توجہات کا طالب اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو میری بندگی کرو یعنی نماز پڑھو روزہ رکھو حج ادا کرو مالک کیوں نماز پڑھیں کیوں روزہ رکھیں کیوں حج ادا کریں تو خود ہی اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نماز ادا کرو روزے رکھو حج ادا کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ نماز پڑھو تاکہ تم متقی بن جاؤ لیکن اگر تم نے نماز میں سے کلمہ تقویٰ ہی نکال دیا پھر تم متقی کیسے بنو گے مالک عدیل جوہری پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ کلمہ تقویٰ ہے کیا کہا پڑھ سورہ فتح 48واں سورہ جس میں نے فرما دیا کہ میں نے مومنوں کے لیے ایک کلمہ تقویٰ اور دیا اور یہ صرف مومنوں کے لیے ہے اب علی ولی اللہ کہہ کے دیکھو مومن الگ ہو جائے گا مسلمان الگ ہو جائے گا تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے پھل پھول پیدا کیے جسے تم کھاتے ہو اب اللہ کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے اللہ کی ڈیمانڈ ایک ہے کہ مجھے سجدہ کرو میری عبادت کرو اب دنیا کا قانون یہ ہے کہ پہلے ڈیمانڈ ہے بعد میں سپلائی ہے
پہلے ہم چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، بعد میں ہمیں وہ میسر آتی ہے. پہلے ہم مانگتے ہیں پھر ہمیں ملتا ہے. لیکن اللہ کا قانون اور ہے. اللہ نے وہ ساری چیزیں ہمیں پہلے ہی دے دی جس کی ہمیں ضرورت تھی. بھائی جو ہمیں چاہیے تھا اللہ نے ہمیں ساری سپلائی پہلے دے دی. سجدے کی ڈیمانڈ بعد میں کر رہا ہے. جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں پہلے ہی دے دیا. بھائی ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں بعد میں پیدا کیا. آکسیجن کو بعد میں پیدا کیا. بھائی تمہیں رہنے کے لیے زمین چاہیے، اللہ نے زمین کو پہلے بنایا، تمہیں بعد میں پیدا کیا. تمہیں رہنے کے لیے آسمان چاہیے، اللہ نے آسمان کو پہلے بنایا، تمہیں بعد میں پیدا کیا. تمہیں ہدایت کے لیے معصوم چاہیے، اللہ نے 14 کو پہلے بنایا، تمہیں بعد میں پیدا کیا. تو جو ہے سارے صاحبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ارشاد فرما رہا ہے، نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ سنو نبیوں، سنو پیغمبروں، تم سب کو کرنا کیا ہے کہ تم سب کے آخر میں ایک رسول آئے گا، میرا محمد آئے گا. تم سب کو کرنا کیا ہے کہ میرے محمد پہ ایمان بھی لانا ہے اور میرے محمد کی مدد بھی کرنی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لے لیا. نبیوں وعدہ کرتے ہو، کہا جی مالک ہم وعدہ کرتے ہیں کہ محمد کی مدد بھی کریں گے اور محمد پہ ایمان بھی لائیں گے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم محمد کی مدد کریں گے اور محمد پہ ایمان بھی لائیں گے. اب مجھے انصاف کر کے بتلاؤ، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں نے وعدہ کیا کہ ہم محمد کی مدد کریں گے، تو کیا کوئی نبی ہجرت کے بستر پہ آ کے سویا؟ نہیں سویا. بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں کوئی نبی لڑنے کے لیے آگے بڑھا نہیں بڑھا. پھر مدد کا وعدہ کہاں گیا؟ حالانکہ سارے نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم محمد کی مدد کریں گے اور محمد پہ ایمان بھی لائیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، ہجرت میں کہیں بھی کوئی بھی نبی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. لیکن سب نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے. اس کا حل سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اگر کسی شخص کا وعدہ اس کے سر قرضہ بن جائے اور وہ اس دنیا سے انتقال کر جائے تو اس کے وعدے کو وہ پورا کرے گا جو اس کی وراثت کا وارث ہوگا. اب مجھے انصاف کر کے بتلاؤ کہ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ کیا زر و جواہر، تاج و تخت، حکومتیں، بادشاہتیں؟ کہا نہیں بھائی نہیں، یہ جوہری. ارے تم نے حدیث نہیں پڑھی کیا جب میرے محمد نے فرما دیا کہ آدم کی میراث آدم کا علم، نوح کی میراث نوح کا علم، ابراہیم کی میراث ابراہیم کی سنت. اور آگے بڑھ کے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی سنت دیکھنی ہو تو قرآن کے پاروں کو نہ دیکھنا، مدینے کی گلیوں کو نہ دیکھنا، بلکہ علی کے چہرے کو دیکھنا. اب سب نبیوں کو کرنا کیا ہے کہ محمد پہ ایمان بھی لانا ہے اور محمد کی مدد بھی کرنی ہے. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی ایمان لائے محمد پر. سب نبی ایمان لائے نا محمد پر. تو مومن کس کے ہوئے؟ مومن ہوئے محمد کے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی ایمان لائے محمد پر اور مومن ہوئے محمد کے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مومن میں اور نبی میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ تو خود ہی اللہ سورہ طلحہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی ہوتا ہے مومنوں کا مولا اور مولا کی ضد ہے غلام. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کا مولا ہے میرا محمد، سب نبی غلام ہے میرے محمد کے. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر میرا محمد سب نبیوں سے پوچھے بتاؤ نبیوں میں کس کس کا مولا، تو آدم کہیں گے میرا مولا، نوح کہیں گے میرا مولا، عیسیٰ کہیں گے میرا مولا، یوسف کہیں گے میرا مولا، یعقوب کہیں گے میرا مولا. ارے تمہیں ابھی بھی یاد نہیں آیا کیا؟ ارے جس جس کا ہے مولا اس کا علی اس کا علی مولا. بھائی یہیں تک تو لانا چاہتا تھا. پہنچ گئے نا غدیر کے میدان میں، پہنچ گئے نا. من کنت مولا فہذا علی المولا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ غدیر کا میدان تھا، اللہ کا فرمان تھا، نزول قرآن تھا، جبرائیل درمیان تھا، محمد کا اعلان تھا اور شیطان پریشان تھا. شیطان پریشان تھا، شیطان پریشان تھا. بھائی آیت ہے یہ، خطابت کا جملہ نہیں ہے کوئی. ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میرے محمد نے یہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس
جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اسی کے بعد اسی دن یہ آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا, آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا. اسی کے بعد یہ آیت آئی کہ الیوم یئس الذین کفروا, آج کافر مایوس ہو گیا. بدر میں کافر مایوس نہیں ہوا, احد میں نہیں ہوا, خندق میں نہیں ہوا, خیبر میں نہیں ہوا, لیکن جب کافر نے دیکھا کہ جانے والے محمد نے آنے والے محمد کو ہاتھوں پہ بلند کر دیا, اس دن کافر مایوس ہو گیا, مایوس ہو گیا اس دن. بھائی بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ آدم کا علم دیکھنا ہے علی کے چہرے کو دیکھو, نوح کا علم دیکھنا ہے علی کے چہرے کو دیکھو, ابراہیم کی سنت دیکھنی ہے علی کے چہرے کو دیکھو. یعنی کمال ہو گیا کہ بھائی تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی جو بات 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرت میں ہے وہ اکیلے علی کی صورت میں ہے, وہ اکیلے علی کی صورت میں ہے. یعنی میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ علی اتنی مکمل ذات ہے کہ تم آدم کے زمانے میں نہیں ہو. آدم کا علم دیکھنا چاہتے ہو علی کے چہرے کو دیکھو. تم نوح کے زمانے میں نہیں ہو, نوح کا علم دیکھنا چاہتے ہو علی کے چہرے کو دیکھو. تم ابراہیم کے زمانے میں نہیں ہو, ابراہیم کی سنت دیکھنی چاہتے ہو علی کے چہرے کو دیکھو. یعنی علی اتنی مکمل ذات ہے کہ آدم والا دیکھے آدم سمجھے, موسیٰ والا دیکھے موسیٰ سمجھے, عیسیٰ والا دیکھے عیسیٰ سمجھے, یعقوب والا دیکھے یعقوب سمجھے, رات کے اندھیرے میں بستر پر کافر دیکھے محمد سمجھے, دن کے اجالے میں نصیری دیکھے خدا سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فضائل کا آخری جملہ اور مکمل. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کرسی میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ وہ ہے جو مومنوں کو 3 اندھیروں سے نکالتا ہے اور چوتھے نور کی طرف لاتا ہے. اللہ مومنوں کا ولی ہے جو مومنوں کو 3 اندھیروں سے نکالتا ہے, ظلمات کے لیے 3 اندھیروں سے نکالتا ہے اور چوتھے نور کی طرف لاتا ہے. 3 اندھیرے کون سے بھائی؟ پہلا اندھیرا مشرک کا اندھیرا, دوسرا اندھیرا کافر کا اندھیرا, تیسرا اندھیرا منافق کا اندھیرا. یعنی اگر مشرک کو بھگانا ہے کہو لا الہ الا اللہ, اگر کافر کو بھگانا ہے کہو محمد رسول اللہ, اور اگر منافق کو بھگانا ہے کہو علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. میں کہنے لگے آخری جملہ, بس آخری جملہ. فرض کرو کوئی شخص مر گیا ہے, خدا نہ خاصہ اس کی کچھ نمازیں رہ گئی تھی. آخری جملہ فضائل کا آپ کے بارے میں, اس کی کچھ نمازیں رہ گئی تھی. اب آپ کی خاموشیاں میں توڑنا چاہتا ہوں. اس کے وارث کیا کرتے ہیں کہ کسی کو پیسے دے کے اس کے حصے کی نمازیں پڑھواتے ہیں, وہ اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. ایسا ہے نا, کچھ نمازیں رہ گئی تھی, اس کے وارث کسی کو پیسے دے کے اس کے حصے کی نمازیں پڑھواتے ہیں, وہ اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں. مرنے والا مر گیا, اس کے کچھ روزے رہتے تھے, مرنے والے کو وارث کسی کو پیسے دے کر اس کے حصے کے روزے رکھواتے ہیں, وہ اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. مرنے والا مر گیا, اس نے حج ادا نہیں کیا تھا, مرنے والے کو وارث کسی کو پیسے دے کر اس کے حج ادا کرواتے ہیں, وہ اس کے کھاتے میں چلے جاتا ہے. لیکن مرنے والا مر گیا, اس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا تھا, تو کیا کسی کو پیسے دے کے علی ولی اللہ پڑھواؤ گے؟ بس کاش سمجھ گئی ہوتی دنیا محمد والے محمد کی عظمت کو. عزادار ابھی لکھتا ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد اس نے روضہ رسول کی گرد ایک سیاہ پشتی بھی دیکھی جو روضہ رسول کی گرد چکر لگا رہی ہے اور 2 شعر پڑھتی جا رہی ہے اور رو رہی ہے اور کہتی جاتی ہے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہنا, لوگوں مجھے ام البنین مت کہو, اس لیے کہ میرے 4 ہی بیٹے تھے اور چاروں کربلا میں شہید ہو گئے. اور عزاداروں دوسرا شعر جو بی بی پڑھتی ہے, کہتی ہے عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے. عزاداروں بہت ناز ہے نا عباس پہ ام البنین کو, عزاداروں بہت یقین ہے نا. کہتی ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے, لیکن عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگ گئے, زینب کے سر سے للا چھن گئی, تب
جو رونے کے لیے آئے عزاداروں مولا عباس جیسے ہی پہنچے ہیں اجازت لینے کے لیے زینب کے پاس کہتے ہیں بہن زینب مجھے اجازت دو. عزاداروں جناب زینب نے سب بیویوں کو اکٹھا کیا, کہا جناب رباب ادھر آؤ, کلثوم ادھر آؤ. جناب ام فروا سے کہا ادھر آؤ. عزاداروں سب بیویوں کو جب اکٹھے کیا کہا عباس کے گرد حلقہ بنا لو. عزاداروں سب بیویوں نے عباس کے گرد حلقہ بنایا. علی کی بیٹی عباس کا بازو تھام کے کہتی ہے سیدالیو مجھے معاف کر دو. ارے میں نے مدینے سے چلتے وقت تم سے ایک وعدہ کیا تھا, میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. سیدالیہ کہتی ہے بیوی کون سا وعدہ؟ کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردے کی حفاظت کروں گی, میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں. ارے جس عباس کے بھروسے میں وعدہ کیا تھا وہ تو شہید ہونے جا رہا. عزاداروں آخری جملہ مصائب عزاداروں جھجک کر مت کریا کرنا, شرم کا فرصت نہ دینا. عزاداروں جو رونے کے لیے آئے ہو خدا تمہارے آنسوں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرمائے. عزاداروں حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر عباس کے جانے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے, ارے ہمیں بھائی کا حال بتاتے رہو. عزاداروں علی اکبر حسین کے پاس بیٹھ گئے اور علم کے پھریرے سے اندازہ کر رہے ہیں کہ عباس کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں. عزاداروں علی اکبر کہتے ہیں بابا علم تیزی سے دریا کی جانب جا رہا ہے, ایسا لگتا ہے چچا عباس دریا کی جانب بڑھ رہے ہیں. عزاداروں حسین نے شکر کا سجدہ ادا کیا. عزاداروں ایک بار علی اکبر نے کہا بابا علم ایک جگہ پر رکا, ایسا لگتا ہے جیسے چچا عباس پانی بھر رہے ہیں. عزاداروں حسین نے کہا پروردگارا تیرا احسان. عزاداروں ایک بار علی اکبر نے کہا بابا ایسا لگتا ہے چچا پانی بھر کر تیزی سے خیمے کی جانب واپس آ رہے ہیں. عزاداروں حسین نے شکر کا سجدہ ادا کیا. عزاداروں قیامت تو تب ہو گئی جب علی اکبر نے کہا بابا عباس کا علم بائیں سے دائیں کو کروٹ لے رہا ہے. عزاداروں حسین نے ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگارا میرے بھائی کے بازوؤں کی خیر. عزاداروں قیامت تو جب آ گئی جب علی اکبر نے کہا بابا چچا عباس کا علم گر گیا. عزاداروں ادھر عباس کا علم گرا, ادھر سکینہ کی آنکھ گری, حسین کے سر سے بابا گرا, زینب کے سر سے چادر گری. سکینہ کہتی ہے پپی ابا بس ایک بار چچا عباس کو بلا دے, مجھ سے قسم دے لے میں اب پانی نہیں مانگوں گی. کیا بتاؤں مقام زینب کا,